محترم المقام علی جناب عبد الکریم صاحب ڈائریکٹر الہدایہ اسکول، میرے عزیز دوست علی جناب محترم المقام مولانا ڈاکٹر عرفان عمری صاحب، شہرنشین پر تشریف فرما اسد اللہ ایڈوکیٹ صاحب، عبد الکریم صاحب، علی جناب عبدالسلام صاحب، دیگر قابل احترام بزرگوں، دوستوں، خواتین اور سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا یہ پروگرام مینی ڈیزائننگ کے جو آرٹسٹ یہاں سے تیار ہوئے ہیں ان کو اسنادات اور انعامات تقسیم کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج اس جامعہ سے، اس مسجد سے ایک ہنر سیکھ کر خواتین نکل رہی ہیں۔ ہمیں بے حد دکھ اور افسوس ہوا تھا اس وقت جب شمالی ہندوستان کے غیر مسلم نوجوان آ کر عیدین کے موقع پر مسلمان لڑکیوں کو، عورتوں کو، ان کے ہاتھوں کو ایک ایک گھنٹہ پکڑ کر مہندی ڈال رہے تھے، اور ایبٹس پر، مختلف مقامات پر اس کی تصویریں اخباروں میں چھپی۔ علماء کرام نے انتہائی مذمتی بیانات دیے، لیکن الحمدللہ اس جانب توجہ دی گئی اور خواتین کو خواتین کی خدمت کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کے بڑے وسائل ہیں اور معاشی اعتبار سے یہ کورس دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے اندر، خلیجی ملکوں کے اندر، افریقہ میں، مراکو میں، مختلف مقامات پر مہندی ڈیزائن کے بہت سارے نئے کورسز، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور ہر دن صرف ایک ماہر مہندی ڈیزائنر آرٹسٹ نے جدید 500 نئے ڈیزائن تیار کیے ہیں۔ اور جہاں تک معاش کا تعلق ہے، فی گھنٹہ اب ہندوستان کے اندر 500 سے 3000 روپے اس کے چارج کیے جا رہے ہیں ایک آدمی کو ڈالنے کے لیے، اور نارمل جو مہندی ہے وہ صرف 20 منٹ میں ڈالی جا سکتی ہے، اور دلہن کے لیے 4 گھنٹے کا الگ پیکیج بنایا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے جو خواتین نے اس کو حاصل کیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نئے ڈیزائن جو آ رہے ہیں اس میں شریعت کا خیال رکھیں۔ بہت سارے ڈیزائن ایسے ہیں جس میں جانوروں کی تصویر ہے، بعض لوگ سانپ بناتے ہیں، بعض لوگ مختلف جانور جن سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی تصاویر اپنے جسم پر نقش و نما کرا رہے ہیں۔ یہ شرعاً اس کا خاص و لحاظ رکھتے ہوئے اس سے اعتراض کریں۔ اور دوسری بات جو ہے، تعلیم کے میدان میں الحمدللہ الہدایہ ایجوکیشن سینٹر جو کام کر رہا ہے، میں نے ہمارے عزیز دوست عبد الکریم صاحب کو بھی بتایا تھا کہ آج ہمیں اپنی خواتین کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے، اور اسلام نے کبھی بھی خواتین کو کسی بھی مقام پر منع نہیں کیا ہے کہ وہ مردوں کا تعاون کریں، خود اختیار ہوں یا روزی روٹی کمانے کے لیے شرعی حدود میں جدوجہد کریں۔ خود حضرت شفا نامی صحابیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کا آفیسر منعقد کیا تھا، مقرر کیا تھا ان کی صلاحیت کو دیکھ کر۔ اور اسلام کی نشر و اشاعت میں خواتین نے ہمیشہ اہم رول ادا کیا ہے، یہاں تک جنگوں کے اندر خواتین نے غزوات کے اندر زخمی ہونے والے صحابہ کرام کی خدمت کی ہے، ان کی مرہم پٹی کی ہے، انہیں پانی پلایا ہے، اور ہر اعتبار سے بااختیار ہوں گی اور باہمت طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تیار ہوں گی۔ جو خواتین اب یہاں سے مہندی ڈیزائن کے کورس کی ڈگری لیے ہیں، بعض مقامات پر انہیں ہائر بھی کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ شعبہ ترقی کر رہا ہے، ماہرین نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جس طرح بیوٹی پارلرز کھلے ہیں اس طرح مہندی ڈیزائن پارلرز بھی عنقریب آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بعض ملکوں میں ابھی شروع ہو چکے ہیں، اور یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ آپ لوگ اس کو مختلف طریقے سے اپنا ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں، اور پھر جس طرح ورک فرام ہوم کے ہم نئے دور کے اس آغاز کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، خواتین کام کر رہی ہیں، اور یہ بھی ایک ورک فرام ہوم کا بہترین ذریعہ معاش بن سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو ہماری پڑھی لکھی خواتین ہیں، میں خود کئی 3 مقامات پر نئے کمپیوٹر سینٹرز قائم کیا ہوں خواتین کے لیے، وہاں بہترین انتظام ہے۔ 21 کمپیوٹر کورسز سکھائے جا رہے ہیں جن کے اندر اس بات کی کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ہماری تعلیم یافتہ خواتین ورک فرام ہوم سے اپنی ڈیوٹی انجام دیں، جو گھر ہی میں بیٹھ کر
कंपनी उन लोगों को लैपटॉप दे रही है, अकाउंट खुलाकर उनको तनख्वाह उनके अकाउंट में सप्लाई भेज रही है, ट्रांसफर कर रही है, और घर ही से हमारी खवातीन काम कर रही हैं, और बहुत सारी खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह काम पर भी लगी हैं, जिनके लिए उनके वालिदैन के लिए उनके घर में जो माशी तंगी थी उसको दूर करने का सबब बनी है। इसी तरीके से जो दीनी तालीम हासिल कर रही हैं वो भी खवातीन वर्क फ्रॉम होम के जरिए से बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, दीनी कोर्सेज चला सकती हैं, औरतों के पास काफी वक्त होता है, और बड़ी तादाद में खवातीन आला तालीम हासिल करके भी घरों में बैठी हुई हैं, सिर्फ एक मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कि खवातीन को काम पर नहीं लगाना चाहिए। आप यहाँ उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इनसे पूछ सकते हैं और आपको इसका इंशाअल्लाह मुस्बित जवाब मिलेगा कि खवातीन शरई हुदूद में रहकर तमाम काम अंजाम दे सकती हैं, अपने गोशे पर्दे का इज्जत इफ़्फ़त का ख्याल करते हुए तमाम शोबों में अपनी हाजिरी दे सकती हैं, अपनी खिदमत पेश कर सकती हैं, और इस्लाम के यही मसावात हैं। मुझे यहाँ मदू करने के लिए मेरे अजीज दोस्त मोहतरमुल मुकाम आली जनाब अब्दुल करीम साहब, डायरेक्टर जामियातुल हिरा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वक्त भी कम है, सदर मोहतरम को भी आपको सुनना है, और फिर ज़ोहर का वक्त करीब आ रहा है। जितना वक्त मुझे दिया गया था यूँ तो किताबत के लिए बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन और एक बात यह है कि जो खवातीन किसी वजह से तालीम छोड़ गई हैं उनके लिए नए सिस्टम के अंदर ओपन स्कूल्स खुले हैं, जो घर बैठे आप टॉस के जरिए से मैट्रिक का, इंटर का, डिग्री का एग्ज़ाम दे सकती हैं और अपनी डिग्री भी हासिल कर सकती हैं। इसी तरीके से बाद जामियात इस्लामिक कोर्सेज चला रही हैं ऑनलाइन, जो आप घर बैठे इस्लामिक डिग्री ले सकते हैं। इसी तरह मदीना यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज निकले हैं, उम्मुल कुरा से निकले हैं और जामियातुल इमाम से निकले हैं। यहाँ से फारिग होने के बाद आला तालीम के लिए आप वहाँ रुजू हो सकती हैं, और उसके लिए हम इंशाअल्लाह जो भी आप लोगों की रहनुमाई हो सकती है उसको हम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार आप तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।